حال ہی میں اسرائیل نے جو فلسطین کے علاقوں پر بمباری کی اور ایک جنگ شروع کی، اس کو ابھی تک دنیا بھول نہیں پائی اور نہ ہی کبھی بھولے گی۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی شیخ جرح کے علاقے کو لے کر، جہاں اسرائیل کو پہلی دفعہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پوری دنیا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسرائیل نے بمباری کرتے ہوئے 10 منزلہ عمارتیں بھی زمین بوس کر دی تھیں۔ صرف فلسطین کی ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی عمارت کو نشانہ بنا کر بھی دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں امریکہ نے اسرائیل کا پورا ساتھ دیا تھا اور فلسطین کو ہی جنگ کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ترکی نے مل کر جب آواز اٹھائی تو اسرائیل کو جنگ روکنا پڑ گئی تھی، کیونکہ خبر لیک ہو گئی تھی کہ پاکستان اور ترکی مل کر عراق میں ایئر بیس بنانے جا رہے ہیں، جہاں سے وہ غزہ کی اسپیس کو اسرائیل کے لیے بند کر دیں گے، جس کے بعد اسرائیل نے چالاکی دکھاتے ہوئے فوراً جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب اسرائیل کے ہر برے کام میں اس کا ساتھ دینے والا امریکہ بھی فلسطین کے حق میں بول پڑا ہے اور ایک آزاد ریاست فلسطین بنانے کی امید ظاہر کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ماحولیاتی بحران اور وبائی بیماری کے پس منظر پر ہو رہا ہے۔ اجلاس کے شرکاء سے کیے گئے امریکی صدر کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مشرق وسطیٰ کے تمام لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ امن اور سلامتی کا مستقبل تلاش کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی وابستگی شک و شبے سے بالاتر ہے اور ایک آزاد یہودی ریاست کے لیے ہماری حمایت بالکل واضح ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک آزاد یہودی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست بھی ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے مستقبل کو جمہوری یہودی ریاست کے طور پر یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ ایک قابل عمل، خود مختار اور جمہوری فلسطینی ریاست کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ امریکی صدر نے اتحادیوں سے تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایک فیصلہ کن وقت کا سامنا ہے۔ اس پر برطانوی میڈیا نے تبصرہ کیا ہے کہ یقین دہانی امریکہ کے افغانستان سے انخلا پر، اتحادی ممالک کے ساتھ کشیدگی اور سب مرین معاہدے پر فرانس کے ساتھ ایک اہم سفارتی تنازع کے درمیان سامنے آئی ہے، جبکہ فلسطین کی آزاد ریاست سے متعلق جو بائیڈن کے بیان کو بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اگر اسرائیل اپنا وجود اور اپنا تحفظ چاہتا ہے تو اسے ایک آزاد فلسطین کے ساتھ رہنا ہوگا اور امن سے رہنا ہوگا تاکہ دونوں ممالک آزادی اور امن پا سکیں۔